نوجوانوں کی جو زبان ہے وہ زبان سیکھنی پڑے گی. ان نوجوانوں کا جو اسلوب ہے، جس میں اس بات کو جو سائنٹیفک ٹیمپر ہے ان کا، اس اسلوب میں ہم کو ان سے بات کرنی پڑے گی. میڈیا سے جس سے وہ متاثر ہیں، اس میڈیا کی شرنگیزی سے ہم کو واقف ہونا پڑے گا. جس میڈیا سے وہ متاثر ہو رہے ہیں، اسی میڈیا میں ہم کو اپنا مواد ڈالنا پڑے گا. متبادل ان کے سامنے پیش کریں گے تب نا. یہ کام بھی ہم ہی لوگوں کو کرنا ہے، الگ سے تو کوئی امت آئے گی نہیں، الگ سے کوئی آئے گا نہیں. تو علماء کو یہ ذمہ داری ہم لوگوں کو قبول کرنی ہے. ہم لوگ بات کرتے ہیں دعوت دین کی اور اقامت دین کی. دعوت کا مفہوم ہم لوگوں کے یہاں جو رائج ہے وہ یہ کہ ہم کو مسلمانوں میں دعوت کا کام کرنا ہے. وہ بنیادی طور پر دعوت بھی ہے اور اصلاح بھی ہے. اور جتنا بگڑا ہوا معاشرہ ہے، بہت کام کی ضرورت ہے. بہت لوگ لگے ہوئے ہیں، بہت لاکھوں کروڑوں کی تعداد لگی ہوئی ہے اصلاح کے لیے. ابھی بھی اصلاح نہیں ہو پا رہی. لیکن اس کے باوجود ہم اس بات سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے کہ جن تک دعوت نہیں پہنچی ہے ان تک دعوت پہنچائیں. ایک غیر مسلم ہمارا پڑوسی جس سے ہم سودا لیتے ہیں، جو ہمارا استاد ہے جس سے ہم پڑھتے ہیں، وہ جو ہمارا شاگرد ہے جس کو ہم پڑھاتے ہیں، جس کے ساتھ ہم سفر کرتے ہیں، ان کے درمیان دین کی دعوت. اور دین کی دعوت اس طرح سے کہ دین مستحکم ہو اور قائم ہو اسلامی معاشرے میں. اس کے لیے تو ہم کو کوشش کرنی پڑے گی. ہم لوگ اگر مدرس ہیں تو اپنے طلباء کے درمیان اقامت دین کا مفہوم رکھیں. ہم لوگ اگر قلم کار ہیں تو ہم اپنی قلم میں اپنی وہ بات رکھیں. امام صاحب نے کتنی اچھی سی نعت پڑھی. آپ نعتیں آپ بہت ساری سنتے ہوں گے بچوں، نعتیں آپ لوگ بہت ساری سنتے ہوں گے. نعت تو بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیم اور پیغام کو پہنچانے کا. ہم لوگ مدینہ کی گلیوں میں گھومتے رہ جاتے ہیں، جالیوں کو چومتے رہ جاتے ہیں. نعتیں جو بے شمار ہیں، کئی مرتبہ آپ دیکھیں گے کسی عقیدت اور محبت سے بھری ہوئی اور پیغام لیس، کوئی میسج نہیں. مولانا کے مصرع مصرع شعر شعر میں لفظ لفظ میں پیغام. تو نعت ایسی کہیں. نعت کا شوق ہے نا. سروے یہ ہے کہ روزانہ 500 نعتیں لکھی جاتی ہیں. مسلمان اتنی عقیدت رکھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ نعت بھی ذریعہ ہے دعوت کا. لیکن ہماری نظر میں تو وسعت ہو، ویژن تو ہمارا بڑا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ہمارے سامنے ہو، تب تو ہم وہ مجسمہ سامنے رکھیں گے، تب نہ وہ بات ہم رکھ پائیں گے. تو یہ جو کام ہے میرے بھائیوں، یہ ہم لوگ جو ہے معاشرے میں خیر کے قیام اور برائی کے ازالے کے لیے ہم کو ایک اجتماعی کوئی ماحول بنانا پڑے گا، اور اس میں ہم کو فعال کردار ادا کرنا پڑے گا. ہم لوگوں کو، علماء کو خاص طور سے، یہ جماعت کی خاص طور سے بہت خواہش ہے کہ عدل انصاف کی آواز بننا چاہیے. ظلم تو بھرا ہوا ہے. قرآن مجید نے کبھی کسی زمانے کے لیے کہا تھا ظہر الفساد فی البر والبحر، اور یہ بھی کہا تھا کہ انسانوں کی اپنی کمائی ہے. ہمارا زمانہ تو سچ مچ بھرا ہوا ہے فساد سے، ظلم سے، انارکی سے، ناانصافی سے، بدعنوانی سے، انسانی حقوق کی پامالی سے. اس ماحول میں حق کی آواز بلند کرنا کس کا کام ہے؟ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا کس کا کام ہے؟ جس کے حقوق پامال ہو رہے ہوں اس کا حقوق دلانا کس کا کام ہے؟ حقوق تو پامال ہم لوگ خود کر رہے ہیں، اپنی بہنوں کا حق نہیں دے رہے ہیں. جو اللہ نے یہ کہا ہے کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے متعین کردہ حدود ہیں، اللہ کی کھینچی ہوئی لائن ہے. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. اللہ کے حدود کو جو پھلانگے گا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ تو ہمیں حق کی آواز بننا ہے. یہ پہچان ہم کو بنانی ہے. خاص طور سے کمزور طبقات جن کو ان کے بڑے لوگ بہت ستائے ہوئے ہیں،
وہ آپ کی طرف سے بڑی امیدوں کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں. جو کام جہاں کہیں ہو رہے ہوں، اچھے کام ہو رہے ہوں، ہم کو اس میں ان سے تعاون کرنا چاہیے، ان سے تعاون لینا چاہیے. یہ ہم لوگوں کی کوشش ہونی چاہیے. اور ہم لوگ مل بیٹھ کر جو لوگ جس صلاحیت کے بھی مالک ہیں، اپنی صلاحیت کے لحاظ سے اپنے عمومی کام جو ہمارے بنیادی لازمی کام ہیں کرنے کے، اگر ہم مسجد میں امام ہیں تو امامت کا کام، اگر ہم مدرسے میں مدرس ہیں تو تدریس کا کام، اگر ہم حکیم ہیں دوا دے رہے ہیں تو اس کا کام. اس کے علاوہ کوئی ایک سماجی کام بھی ہم کو اپنے لیے ضرور لینا چاہیے. اس سے الگ جو ہم نے اپنے لیے لازم کیا ہوا. ہم جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، جماعت میں وقت دے رہے ہیں، جماعت کا ایک روزانہ کا نظام ہے، صبح و شام کا بھی نظام ہے، ہفتے کے مشورے کا بھی نظام ہے، ہفتے کا بھی نظام ہے، مہینے کا بھی نظام ہے، سال کا بھی نظام ہے. اس نظام سے وابستہ رہ کر کے رہتے ہوئے ہم اپنے لیے کوئی ایک سماجی کام اور ضرور لیں، تاکہ جو ہمارا یہ فریضہ ہے، اور یہ بس سمجھیے گا یہ نفل ہے، یہ کریں گے تو ایک اور نفل ادا ہوگی، نفل کا ثواب ملے گا. یہ فریضہ ہے، اللہ کے یہاں اس کی جواب دہی کرنی ہے. سوال ہو سکتا ہے، ہم لوگ خالی نماز والے سوال کو دہراتے ہیں، تو اولین سوال ہے، ایک ہی کوشچن پر نہیں نکل جائیں گے، کوشچن اور ہو سکتے ہیں. تو اس لیے اس کا استحضار ہونا چاہیے کہ کیا پوچھے گا رب جس نے ہمیں پیدا کر کے کتنی نعمتیں عطا کرتی ہیں. کن باتوں کا ہم لوگ شکر ادا کر پاتے ہیں؟ کتنی باتوں کا شکر ادا کر پاتے ہیں؟ اصل شکرانہ یہ ہے کہ اس کی پسند کے بندے بن جائیں اور اس کے راستے پر چلیں، اس راستے پر لگ جائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. جس راستے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنا پسند کیا ہے، جس پر ہم لوگوں کو لگایا ہے، اسی راستے پر چلنے والے بن جائیں. اس کے لیے دعا فرمائیں. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.